باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ کا جو ہے اسلامیہ لازمی کا ٹیچر علی رضا نام ہے میرا بچوں۔ تو آپ کو پہلے میں زوم پہ جو ہے نا میٹنگ وغیرہ کروا رہا تھا، تو میں نے پہلا ٹاپک ایمانیات کے حوالے سے سورہ بقرہ کا ڈسکس کر لیا۔ تو دوسرے ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے جو ہے ایمانیات کا جو ہے دوسرا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کا۔ آپ کا حصہ قرآنی کی آیات کا دوسرا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے کچھ ترجمہ کرنے سے پہلے میں کچھ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسلامیہ لازمی کی بک لینی ہے، اور جس کے لکھاری ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب بچوں جلد از جلد لے لیں، اسی سے ہم اپنے جو ہے اسلامیہ لازمی کی تیاری کریں گے اور اسائنمنٹ ریڈی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو برائے بی ایس انگلش اور کیمسٹری کے بچوں کے لیے جن کا جو ہے اسلامیہ لازمی کا سبجیکٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں زوم پہ پڑھا چکا ہوں جیسا کہ آپ کو بتایا، تو ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ایمانیات کا، سورہ بقرہ کا، ٹھیک ہے؟ للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ، یا ماں جو فی میں، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے۔ تو کیا ہوا، ہم اس پوری آیت کو بچوں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ تصور کریں، دوسرا حصہ یہ، اور تیسرا حصہ یہ، مطلب سطر وائز، لائن وائز، ٹھیک ہے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو پہلا حصہ یہ رہا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اختیارات الہی کی وسعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا چیزیں، پوری کائنات، دراصل اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے، خواہ جاندار ہے خواہ بے جان ہے، سبھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر ایک شے کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جاندار، غرض بے جاندار، بے جان، کچھ بھی، تمام چیزیں، کائنات کی تمام چیزیں، جنوں، انس، حیوان، انسان، نباتات، جمادات، اور جو ہے تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق و مالک ہے۔ تو بیسیکلی بچوں، تشریح کے حوالے سے اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ تو آپ اس دوسرے ٹاپک کی آیت کے اس حصے کو اختیارات الہی کی وسعت کی ہیڈ لائن کے ساتھ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور بریفلی ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا، تو اور اگر، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما، جو فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، وَإِن، اور تم، تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما، جو فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، او، یا تخفوہ، تم چھپاؤ، یحاسبکم، تو وہ تم سے حساب لے گا، بہی، اللہ، اس کا، اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لینے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پوشیدہ ہے، یا جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو۔ تو آپ دوسرے حصے کو بچوں جو ہے دلوں کی پوشیدہ باتوں کے حوالے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے حال سے واقف ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت کے روز یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے فرمائیں گے، مومنین کو اپنی طرف بلائیں گے اور ان سے کہیں گے، اے مومنین، تم نے دنیا میں جو گناہ کیے میں نے اس پر پردہ ڈالا، اور آج روز محشر میں اس بات پر دوبارہ پردہ ڈالتا ہوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، جبکہ منافقین اور کفار کو اللہ تعالیٰ
مجمع عام میں رسوا کریں گے اور سب کے سامنے ان کے گناہوں اور برائیوں کو عیاں کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، بندہ چاہے جتنا بھی چھپا لے، اللہ تعالیٰ ہر شے کے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ فیغفر، پھر بخش دے گا، پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو بخش دے گا اور کفار اور منافقین کو جو ہے دوزخ میں ڈالے گا۔ فیغفر، پھر بخش دے گا، لمن یشاء، لمن یشاء جسے چاہے وہ، ویعذب عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ جسے چاہے وہ بخش دے گا، فیغفر بخش دے گا، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے گا اور جسے چاہے بخش دے گا۔ بیسیکلی بچو، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے، بندے ہی اپنے لیے عذاب خود خریدتے ہیں، بندے ہی عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ بندے ہی خود کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مومنین اور کفار اور منافقین کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے گا اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، قرآن اس آیت کا تیسرا حصہ کہہ لیں آپ نمبر 3 پہ، فلسفہ مغفرت و عذاب۔ فلسفہ مغفرت و عذاب میں اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے کے جاننے والا ہے اور وہ جسے چاہے بخش دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ مغفرت و عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندے عذاب کے مستحق ہوں گے، جو بندے گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، اور جو بندے رحمت کے قابل ہوں گے، جنت کے لائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ اور اللہ علی پر، کلی تمام، شیء چیزوں پر، قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر شے کے، اللہ تمام یا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اور اللہ علی پر، کلی تمام، شیء چیزوں، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بچوں آپ کا کچھ ٹرانسلیشن کے حوالے سے پورشن تھا، جو دوسرا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے یہ اسلامیہ لازمی کی بک میں دوسرے نمبر پہ آیات قرآنی میں سے دوسرا ٹاپک ہے۔ آپ نے بچوں پہلا کہا، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل کی یہ بک لازمی طور خرید لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسائنمنٹ بھی ہیں، یہ تو جو ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے تھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 سوالات تیار کرنے ہیں منڈے تک آپ نے 2 اسائنمنٹ ریڈی کرنی ہے، جس میں سے پہلی اسائنمنٹ یہ ہے، مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت، جو آپ کی اس بک میں، پروفیسر ڈاکٹر محمد خلیل کی اس بک میں صفحہ نمبر 160 پر یہ اسائنمنٹ آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے منڈے تک یہ جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری اسائنمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب، یہ آپ کو صفحہ نمبر 162 پر مل جائے گی۔ تو یہ 2 اسائنمنٹ ہیں بچوں آپ نے جو تیار کرنی ہے۔ اب اسائنمنٹ کس قسم کی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ اسائنمنٹ جو ہے کم از کم 5 پیجز پر ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اسائنمنٹ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ 6-7 صفحات پر لکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے چھوٹے پیرے بنائیں، ایک صفحے پر جو ہے 3 پیرے ہوں، منیمم 3 پیرے پر جو ہے ایک صفحے کو جو ہے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ٹوٹل صفحات کی تعداد ہونی چاہیے آپ کے صفحوں کی 5 تا 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 اسائنمنٹ مارکر کا استعمال کریں، پریزنٹیشن کو بہتر بنائیں۔ پریزنٹیشن کے نمبر ہوتے ہیں، خوبصورتی کے نمبر ہوتے ہیں، تو آپ نے پریزنٹیٹ کر کے خوبصورتی کے ساتھ یہ 2 اسائنمنٹ منڈے تک آپ نے جو ہے جمع کروانی ہے۔ آپ کے گروپ میں، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں آپ کو بتا دیا جائے گا، تو آپ نے یہ جو ہے 2 اسائنمنٹ بھی ریڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اگلی آیت قرآنی کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہے باقی جو ہے انشاءاللہ آپ تیاری کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔